علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ سامعین کرام، رب تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا بندگی کا تقاضا بھی ہے اور نعمتوں میں اضافے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اسی تناظر میں ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں مختلف تقریبات کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ یوم آزادی کو اگر بامقصد طریقے سے منایا جائے تو بلا شبہ یہ رسمی تہوار نہیں ہے، بلکہ قوم کو ایک لڑی میں پرونے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا حسین موقع ہے۔ لیکن افسوس، اس عظیم دن کو دانستہ یا نادانستہ طور پر رسمی کاموں میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 99% پاکستانیوں کا یوم آزادی یوں ہی گزرتا ہے کہ چند نغمے سن لیتے ہیں اور لیڈر و وطن سے زبانی محبت پر مبنی تقریریں کر دیتے ہیں، نیز کچھ تقریبات کے انعقاد کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح اور ہلہ گلہ ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یوم آزادی کے موقع پر نئی نسل کی تربیت کی جائے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ہماری صورتحال کیا ہوتی، برصغیر کی تاریخ کیا ہے، پاکستان کی منزل مقصود کیا تھی، یہ ملک بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں کیوں دی گئیں، اور کیا ہم نے اپنی منزل مقصود حاصل کر لی؟ اگر نہیں تو اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے برصغیر میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا؟ آج ہم انہی کمزوریوں میں کیوں مبتلا ہیں اور ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ انگریز نے ہماری تہذیب و ثقافت اور نظام تعلیم کو کس طرح تبدیل کر کے ہمیں فکری طور پر غلام بنایا، اور آج ہمیں اپنی اصل اقدار کی طرف لوٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ارباب اقتدار اور میڈیا کے ذمہ داران قوم کی تربیت تب کریں گے جب وہ خود منزل مقصود سے آگاہ ہوں اور اس تک پہنچنے کے لیے مخلص ہوں۔ اگر ان کا مقصد فقط کرسی اور کاروبار ہے تو انہیں قوم کی تربیت سے کیا غرض؟ یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان بنانے والوں میں سے کچھ اس وطن کے قیام کے بعد جلد ہی وفات پا گئے، کچھ حکومت کے خواہش مند نہیں تھے تو گوشہ نشین ہو گئے، اور کچھ کو منصوبہ بندی کے ساتھ اقتدار سے الگ رکھا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہایت اخلاص کے ساتھ بنائے گئے اس وطن کا اقتدار مفاد پرستوں کے ہاتھ میں آیا، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اور انہوں نے اس کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا، جس کے سبب موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہے۔ چنانچہ آج کے اس ہماری جو گفتگو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی جو منزل مقصود ہے یہ کیا تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان کی منزل مقصود کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس بارے میں انہی حضرات کی رائے معتبر ہوگی جنہوں نے اس وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ آج کے نام نہاد دانشور بیرونی اشاروں پر کچھ بھی کہیں، مگر پاکستان بنانے والوں کے بقول ان کی منزل مقصود یہ تھی کہ اس خطے میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو اور مسلمان عزت و وقار کے ساتھ اسلامی احکام پر عمل کر سکیں۔ اس حوالے سے اگر پاکستان کے نعرے کو ہی دیکھا جائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس وطن کی منزل مقصود کیا ہے۔ لفظ پاکستان بھی اپنی منزل مقصود کی خبر دیتا ہے۔ پاکستان 2 الفاظ سے مرکب ہے، ایک پاک اور دوسرا ستان۔ پاک کا ایک معنی پاکیزہ، طیب، طاہر اور مقدس، اور ستان فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں بطور لاہی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے جگہ، جیسے قبرستان قبروں کی جگہ، گلستان جسے گلستان بھی پڑھا جاتا ہے، پھولوں کی جگہ، کوہستان پہاڑی علاقہ۔ چنانچہ پاکستان کا معنی ہے پاک جگہ، پاک لوگوں کا مقام۔ اسی معنی میں پاک سرزمین اور پاک دھرتی وغیرہ الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس خطے کو ایسا نوازا ہے
کہ دشمن بھی اس کا نام لے تو پاکستان یعنی پاکیزہ جگہ ہی کہے گا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک یعنی نماز کے قابل بنا دیا ہے، سوائے ان مقامات کے جہاں کوئی نجاست موجود ہو۔ جب پوری زمین پاک ہے تو فقط اس ملک کو پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب بہت پرلطف ہے کہ یہ ملک قرآن پاک کا نظام نافذ کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور دین پاک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسے ایک پلاٹ کو عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس کا نام بھی جداگانہ ہو جاتا ہے، اسے مسجد کہا جاتا ہے اور اس کی حیثیت بھی امتیازی ہو جاتی ہے کہ وضو کر کے نماز کے لیے اس کی طرف جانے سے قدم قدم پر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ ایسے ہی یہ خطہ بے پناہ قربانیوں کے ساتھ قرآن پاک کا نظام نافذ کرنے کے لیے خاص کیا گیا، چنانچہ اس کا نام بھی سب سے جدا اور اس کی حیثیت بھی امتیازی ہے۔ فرمان قائد بانی پاکستان محمد علی جناح نے 11 اکتوبر 1947 کو کراچی میں حکومتی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا بذات خود منزل مقصود نہیں بلکہ منزل کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہماری منزل مقصود یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست حاصل ہو جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جسے ہم اپنے نظریات اور اپنی ثقافت کے مطابق فروغ دیں اور جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرتی انصاف کا بول بالا ہو۔ قائد اعظم اور پاکستان میں اسلامی نظام، یہ کتاب سے ہم نے اسے ماخوذ کیا۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، اس آزادی سے ہمارا مقصد یہی نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائیں۔ اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی کے اصولوں پر قائم ہوں جن پر انگریز حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا، یہ معنی دارد یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دار کفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بدترین ہو جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لاٹھیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا سب کچھ حرام ہے اور قطعی حرام سمجھتا ہے۔ اکابر کی قرارداد مارچ 1925 کو مراد آباد، بھارت میں شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے مولانا حامد رضا خان، ان کی جو زیر صدارت پورے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ اہل سنت و جماعت کی 4 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام الجمعیت العالیۃ المرکزیہ آل انڈیا سنی کانفرنس طے پایا۔ تنظیم کے صدر امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری اور ناظم اعلیٰ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی مقرر ہوئے۔ اس تنظیم کے تحت پورے ہندوستان میں مختلف اجلاس منعقد یعنی جلسے منعقد ہوئے، جن میں کانگریس کی بھرپور مخالفت اور 2 قومی نظریہ کی بھرپور حمایت کی گئی۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کا ایک اہم اجلاس 27 تا 30 اپریل 1946 کو بنارس میں منعقد ہوا، یعنی بھارتی ریاست اتر پردیش کے ایک شہر میں منعقد ہوا، جس میں پورے ملک سے تقریباً 2000 علماء اور مشائخ اور 60,000 عوامی اہل سنت شریک تھے۔ کانفرنس میں یہ قرارداد بھی منظور کی گئی۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کا یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کو جو تحریک ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں فقہی اصول کے مطابق ہو۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کے نام اور نعرے سے لے کر اکابر تحریک پاکستان کی ارشادات تک سبھی گواہی دیتے ہیں کہ منزل مقصود اسلامی حکومت کو قائم کرنا اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے، مگر افسوس نہ تو یوم آزادی پر قوم کو یہ منزل بتائی جاتی ہے اور نہ ہی ذمہ دار لوگ اس منزل کو پانے کے لیے سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بانیان پاکستان سے بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا آج جو 14 اگست ہے ہم اس طرح منائیں کہ
کہ ہم ان معاملات کو پیش نظر رکھیں کہ بھئی ہم نے پاکستان کا یہ جو الگ ہم نے وطن لیا تھا یہ کس لیے لیا تھا، مقصد کیا تھا، اتنی قربانیاں دینے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔